سر آپ اس کی آزادی کے لیے آپ نے اپنے ایک جلسے میں کہا تھا کہ میرے پاس مقتدر حلقوں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو حکومت دلائیں گے. سر کون تھے؟ نام کیوں نہیں لیتے؟ میاں صاحب بھی اشاروں کناؤں میں گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی. اگر آپ جیسے سینئر لیڈرز نام نہیں لیں گے تو پھر تو یہ اس ملک کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ اس ملک کے عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے جس آدمی نے بند کمرے میں بات کی ہو اور مجھے یہ کہا ہو کہ فضل الرحمان تم دو باتیں کر رہے ہو، 3 سال سے ہم آپ کی تمام گفتگو نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مغربی تہذیب کے نمائندے ہیں اور ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ ہیں، یہ بین الاقوامی یہودی لابی کے ایجنٹ ہیں، تم یہ باتیں کرتے ہو، ہم تصدیق کرتے ہیں. ان کی طرف سے آئے ہوئے لوگ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اس قسم کی بات اگر کوئی میرے ساتھ کمرے میں بات کرتا ہے تو میں اس موقف کو تو نہیں چھپا سکتا، لیکن میں اس کو امانت اس حد تک سمجھتا ہوں کہ جس نے مجھ سے یہ کہا ہے میں اس کا اظہار نہ کروں. یہ تو بڑی خوفناک بات ہے، یہ جو آپ نے کہا. خوفناک نہیں ہے، میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں، آپ آج خوفناک کر رہے ہیں. نہیں، لیکن اگر ان کی حکومت میرا وہ اقتدار میں آ جاتے تو پاکستان کا بیڑا غرق ہوگا. ایسے لوگوں کے اقتدار میں ہوتے ہوئے ملک اسلامی مملکت نہیں کہلائے گا. تو یہ تو آپ میڈیا والے ان کو پروجیکٹ کرتے رہے ہیں، آپ دنیا کو بتاتے رہے کہ اللہ کی رحمت کی بارش آ رہی ہے ان کی صورت میں، جبکہ عذاب کی صورت ہوگی. آپ تو ملک کے مستقبل کو جانتے ہی نہیں ہیں، ملک کے سیاست کو آپ نہیں جانتے، ملک کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ لوگ، اور نان کمیٹڈ لوگوں کو آپ اتنا پروجیکٹ کر رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ اگر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہ ہوتا تو آپ نہ کرتے ان کو. میں پاکستان کے میڈیا کو جانتا ہوں، وہ دنیا میں کس کو فالو کر رہے ہیں اتنا نہ واقف ہوں میں. آخر کم از کم 38 سال میرے براہ راست سے کہ آپ کر یہ رہے ہیں اور آپ کہہ یہ رہے ہیں. نہیں تو آپ نے اسلامی سیاست چھوڑ دی ہے. کیا اسلامی سیاست اور اسلامی نظریہ آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ میرا خیال ہے میرا تو زندگی ہی اسی کے لیے ہے. آپ چھوڑنے نہیں تو آپ لوگ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں جس میں ایک عام شہری اٹھ کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے یہ پوچھ سکے کہ آپ کے 2 چادر کیوں ہیں، میرے 1 کیوں ہیں. اب اگر شواہد باہر سے سامنے آنے کے بعد عمران خان یا اپوزیشن اٹھ کے وزیر اعظم سے پوچھ رہے کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے کمائے، کیسے منتقل کیے، تو آپ آ کے نواز شریف کے لیے ڈال بن گئے. تو یہ اسلامی سیاست اور اس کی میں تو نفی کہہ رہا ہوں نہیں. کہ پاکستان میں ادارے موجود ہیں، احتساب کے ادارے موجود ہیں. سب سے بڑا ادارہ ہمارے ہاں اگر ہے تو وہ سپریم کورٹ ہے. اس کے کل تو میٹنگ ہوئی ہے جی، پہلی میٹنگ. تو اس میں اب حکومت کا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے، آپ کا کیا نہیں، یہ الیکشنوں کے دنوں میں آپ لوگ بہت ذکر کرتے ہیں آئین کے دفعہ 62 63 اور 62 63. اب ایک چیز جو پہلے وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ نے چھپائی ہوئی تھی، ان کی غلط بیانی تو ثابت ہو گئی نا، تو اس کے بعد وہ 62 63 پہ پورا اترتے وزیر تو اعظم. اس ساری چیز کو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. ہم ایک نظریے کی بات کرتے ہیں، لیکن واقعہ ہونے کے بعد ہماری اس نظریاتی سوچ کا واقعے کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ بہرحال ایک ادارے نے کرنا ہوتا ہے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. جی یہ آپ لوگ جس شریعت کی بات کرتے تھے اس میں یہ ہے کہ حکمران پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے انہوں نے پیش کیا نا، یعنی وہ تو پیش کر چکے ہیں. لہٰذا جب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر لیا ہے تو پھر آرام سے بیٹھ جاؤ نا. تو آرام سے پھر بھی نہیں بیٹھ رہے کہ یہ لوگ کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ کرپشن سب نے کی ہے. جب سب نے کی ہے تو پھر کیس ایک ہی ہے. نہیں، آپ کہتے ہیں کہ سب نے کی ہے. عمران خان نے کہاں کرپشن کیا؟ وہ تو کہیں حکمران نہیں بنا. نہیں، اس نے خود کے اعتراف کیا ہے کہ میرے کمپنی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجیے.